السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اچھا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے علم بیاں کی دو قسموں کا تذکرہ کیا ہے، تشبیہ اور استعارہ۔ آج ہم علم بیاں کی تیسری قسم مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم پہلے مجاز مرسل کی تعریف کرتے ہیں کہ مجاز مرسل ہوتا کیا ہے۔ علم بیاں کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، کوئی اور علاقہ ہو، تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ ہم نے استعارہ میں پڑھا تھا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہے، لیکن مجاز مرسل میں تشبیہ کا نہیں ہوگا، کوئی اور تعلق ہوگا، اور وہ کون سا تعلق ہوگا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کو مجاز مرسل کی صورتیں یا اقسام بھی کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کی 24 قسمیں ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند مشہور قسموں کے بارے میں آج پڑھیں گے جو تقریباً میٹرک اور ایف ایس سی لیول تک بچوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے کل بول کر جز مراد لینا۔ پہلے کل اور جز کا تھوڑا سا تصور سمجھ لیں۔ جز سے مراد ہوتا ہے کوئی ایک حصہ، اور کل سے مراد ٹوٹل، سارے کا سارا حصہ۔ یعنی بظاہر ہم بولیں گے کل، لیکن اس کا اطلاق ہوگا جزو پر۔ یہ لفظ جزو ہوتا ہے، واو ہوتا ہے، اکثر بچے نا جز لکھ دیتے ہیں، جیم زے۔ جیم زے نہیں ہوتا، بلکہ جیم زے کے ساتھ واو بھی ہوتا ہے، جزو لفظ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ جو لفظ کل کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، اس سے جز کے معنی مراد لینا۔ یعنی بظاہر وہ کل کے معنی دے رہا ہوگا، لیکن ہم اس سے مراد کیا لیں گے؟ جزو لیں گے۔ جیسے یہ مثال دیکھیے، بازار سے سودا لاؤ۔ اب بازار کل ہے، ہم نے بولا کل ہے، ہم بازار سے سودا نہیں لاتے، بلکہ بازار میں کوئی دکان ہوتی ہے، وہاں سے سودا لاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، پاکستان جیت گیا۔ اب اس میں بھی ہم نے بولا کل، لیکن مراد ہم نے جز لیا۔ سارا پاکستان نہیں جیتا، بلکہ پاکستان کی ٹیم جیتتی ہے، تو وہ جز ہے ٹیم، اور پاکستان کل ہے۔ اسی طرح اگر اس کی شعری مثال لیں تو کبھی کبھار یوں بھی آ جاتا ہے، امتحان میں کوئی شعر دے دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس میں علم بیاں کی کون سی قسم پائی جاتی ہے، یا یہ شعر علم بیاں کی کون سی قسم کا احاطہ کرتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے، غالب کا ایک شعر ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا۔ اب اس میں اور بازار سے لے آئے، بازار سے نہیں ہم سفال لے آتے، پیالہ لے آتے، بلکہ بازار میں کوئی ایک دکان ہوتی ہے جس سے ہم لیتے ہیں۔ یعنی بولا کل گیا ہے، اور اس شعر سے مراد لیا جزو گیا ہے۔ ایک اور اسی طرح شعر ہے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے اسی اجڑے دیار کے۔ اب شاعر یہاں پورے دلی میں نہیں رہتا، اس نے کل استعمال کیا ہے، لیکن یہاں کل نہیں، بلکہ وہ دلی شہر کے کسی ایک علاقے، کسی ایک گاؤں، کسی ایک گھر میں رہتا ہے۔ تو یہ تھا کل کہہ کے جز مراد لینا۔ دوسری قسم مجاز مرسل کی ہے اس کے الٹ، جز بول کر کل مراد لینا۔ یعنی بولیں گے ہم جز، لیکن اس کا اطلاق ہوگا کل پر۔ اس کی تعریف ہے، ایسا لفظ جس کا استعمال حقیقی اور اصلی طور پر جز پر ہوتا ہے، مگر اس سے مراد کل لیا جاتا ہے۔ جیسے کل شریف پڑھیں۔ اب لفظ ہم نے جز لیا کل، لیکن اس کا اطلاق کل پر ہوتا ہے۔ اب کل شریف پڑھنے سے مراد لفظ جز ہے، لیکن کل کے اندر 4 کل آتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی 4 صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کل یا ایھا الکافرون،
قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ان 4 صورتوں پر اطلاق لفظ کل کا ہو رہا ہے، یعنی بولا ہم نے جزو اور اس سے مراد لیا کل۔ یا ایک اور بھی مثال ہے کہ الحمد پڑھو یا سورۃ فاتحہ پڑھو۔ اب الحمد یا سورۃ فاتحہ سے مراد یہ ایک بظاہر لفظ ہے، جزو ہم نے بولا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ یا الحمد جو ہے نا وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور ولدالین پر ختم ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے بولا جزو اور لیا کل۔ اچھا، اس کا بھی ایک شعری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ شعر دیکھیے۔ سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پس مرگ کل کے بدلے۔ یہ کل کاف 2 نقطوں والے کل کے ساتھ ہے، اس کل سے بھی مراد وہی 4 کل ہیں، یعنی ہم نے بولا جزو لیکن اس سے مراد لیا کل۔ تیسری قسم ہے مجاز مرسل کی، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ سبب اور مسبب جس طرح آپ نے کل اور جزو کے بارے میں جو ہے نا وہ پڑھا ہے، سبب اور مسبب بھی آپ تھوڑا سا یہ لفظ پر غور کریں کہ کیا ہے۔ مسبب کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، سبب کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزیں اکٹھی کرنا، ان سے کوئی کام لینا، اور ان سے کام لے کے اس کے نتیجے میں جو چیز بنتی ہے سامنے آتی ہے وہ مسبب کہلاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم بولیں گے سبب اور اس سے مراد لیں گے مسبب۔ اس کی تعریف دیکھیے، ایسا لفظ جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنوں کے اعتبار سے تو سبب پر ہوتا ہے، مگر اس سے سبب نہیں مراد لیا جاتا بلکہ سبب کے بجائے مسبب مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے بادل برس رہا ہے، اب بادل سبب ہے، بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے یا پانی برستا ہے، تو یعنی بادلوں کے برسنے سے جو چیز وجود میں آتی ہے یعنی بارش، وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ مسبب۔ ہم نے بولا سبب، بادل سبب بنتا ہے بارش کا، اور اس سے مراد مسبب یعنی بارش لی ہے۔ یا اسی طرح ایک اور مثال ہے، گرمیوں میں اس مکان میں سورج آ جاتا ہے، اب یہاں بھی ہم نے سبب بولا ہے، سورج سبب ہے، سورج نہیں مکان میں آتا بلکہ مکان میں دھوپ آتی ہے، گرمی آتی ہے جو کہ مسبب ہے، اور دھوپ کا سبب کون بنتا ہے؟ سورج۔ اسی طرح اس کی بھی ایک جو ہے نا وہ مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، شعری مثال۔ ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ اب اس میں بھی شراب جو ہے وہ سبب ہے اور عیش مسبب ہے، یعنی شراب کو سامنے رکھ کے ہم نے عیش و عشرت لیا ہے، عیش و عشرت کا سبب کون ہے؟ شراب۔ چوتھی قسم اس تیسری کے الٹ ہوگی، جیسے جز اور کل ایک دوسرے کے الٹ تھے، اسی طرح سبب اور مسبب ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ چوتھی قسم ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا، ایسا لفظ جس کا اطلاق اپنے حقیقی اور اصلی معنوں میں مسبب پر ہوتا ہے، مگر ہم اس سے مراد مسبب نہیں لیتے بلکہ اس سے مراد ہم سبب لیتے ہیں۔ جیسے اناج برس رہا ہے، اب اناج مسبب ہے یعنی یہ نتیجہ ہے، اناج کا سبب ہے بارش، یہاں ہم نے اناج کہا ہے کہ اناج برس رہا ہے، اناج نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے، اور بارش برسنے کے بعد زمین سے اناج اگتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، چکی سے آٹا پسوا لاؤ، اب چکی سے ہم آٹا نہیں پسوا لاتے، آٹا تو مسبب ہے بلکہ ہم چکی سے دانے پسوا لاتے ہیں، تو دانے سبب ہیں، یعنی دانوں کی وجہ سے آٹا وجود میں آتا ہے، تو ہم نے بولا مسبب لیکن ہمارا مراد کیا تھا؟ سبب۔ اس کی ایک شعری مثال دیکھیے، اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا،
اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا۔ یہاں جو ہے نا وہ اجالا سبب ہے اور اولاد مسبب ہے، یعنی ہم نے بولا مسبب اور مراد لیا اس سے سبب۔ اولاد مسبب ہے اور اجالا سبب ہے۔ پانچویں قسم، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ اب پہلے ظرف اور مظروف کی تعریف ذہن میں رکھ لیں کہ ظرف کہتے ہیں برتن کو، جیسے گلاس، دیگچی، گھڑا، سراہی وغیرہ، اور جو ان برتنوں کے اندر چیز ہوتی ہے وہ مظروف کہلاتی ہے۔ ظرف سے مراد ہم کوئی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کا اطلاق اصلی اور حقیقی معنوں میں ظرف پر ہوتا ہے، مگر اس سے مراد ہم ظرف نہیں لیتے بلکہ مظروف لیتے ہیں۔ مثال دیکھیے، بوتل پی لیں۔ اب بوتل ظرف ہے لیکن اس سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ مظروف لے رہے ہیں۔ بوتل نہیں پی جاتی بلکہ بوتل کے اندر موجود جو مشروب ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، نہر جاری ہے۔ اب یہ جگہ کا ذکر کیا گیا ہے، نہر جاری ہے، نہر نہیں جاری۔ نہر ایک ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، بلکہ نہر میں پانی جو موجود ہے وہ جاری ہے۔ اس کی ایک شعری مثال سن لیجئے، ظرف بول کر مظروف مراد لینے کی۔ پلا ساقیا ساغر بے نظیر، پلا ساقیا ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجرا میں بدر منیر۔ اب یہاں ساغر ظرف ہے، ظرف ہم نے بول کر مظروف شراب مراد لی ہے۔ چھٹی قسم ہے مجاز مرسل کی، پانچویں کے الٹ، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ ایسا لفظ جس کا اطلاق حقیقی معنوں میں مظروف پر ہوتا ہے مگر ہم اس سے مراد ظرف لیتے ہیں، جیسا کہ چائے چولہے پر رکھ دو۔ اب چائے چولہے پر نہیں رکھی جاتی بلکہ دیگچی چولہے پر رکھی جاتی ہے جس میں چائے موجود ہوتی ہے، تو ہم نے مظروف بولا اور مراد ہمارا کیا تھا؟ ظرف، یعنی دیگچی یا برتن ہمارا جو ظرف ہے وہ مراد تھا، لیکن ہم نے بولا چائے جو کہ دیگچی یا برتن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یا دوسری مثال سنیے، الماری سے شربت اٹھا لاؤ۔ اب ہم نے مظروف بولا ہے شربت، ہم الماری سے شربت نہیں اٹھاتے بلکہ شربت کی بوتل اٹھاتے ہیں جو کہ ظرف ہے۔ اس کی ایک شعری مثال سن لیجئے، مظروف کہہ کر ظرف کیسے مراد لیتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ تو یہاں ہم مظروف کہہ کر ہم نے ظرف مراد لیا ہے۔ اس کی ایک دو اور قسمیں بھی ہیں، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ ماضی بول کر حال مراد لینا، یعنی کوئی کام انسان ماضی میں کرتا رہا ہو تو وہ اس کی پہچان بن گیا ہے، تو حال میں بھی اگرچہ وہ کام کر نہیں رہا جو ماضی میں کرتا تھا لیکن حال میں وہ مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی استاد ہے تو وہ ساری زندگی پڑھاتا رہا ہے، اب وہ ریٹائر ہو گیا ہے، اب وہ نہیں پڑھاتا، کوئی اور کام کرتا ہے، لیکن اس کے ماضی کے کام کی وجہ سے لوگ اب بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ استاد جی، ماسٹر صاحب، سر جی وغیرہ۔ اسی طرح ایک ریٹائرڈ کرنل ہے، اب وہ جو اس کی کرنیلی تھی، جرنیلی تھی، اس سے وہ ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے ماضی کا جو عہدہ ہے تو حال میں بھی لوگ اس کو کرنل صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار ہم مستقبل بول کر حال مراد لیتے ہیں، یعنی ابھی ہم نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا، وہ ہم نے حال میں کرنا ہوتا ہے، مستقبل میں کرنا ہوتا ہے، آنے والے وقت میں، لیکن ہم حال میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ایف ایس سی کر رہا ہے بچہ، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف ایس سی جو پری میڈیکل کے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایف ایس سی کے اندر بھی وہ ڈاکٹروں کی طرح سفید کوٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹری کے مختلف انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا استعمال سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر ہی بچوں کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، حالانکہ ڈاکٹر وہ مستقبل میں بنیں گے۔ تو مستقبل بول کر ہم حال مراد لیتے ہیں۔ امید ہے کہ مجاز مرسل آج مکمل ہو گیا ہوگا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں مزید اس کی وضاحت کرنے کی کوشش
کروں گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔